इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए। इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के क़िस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज़ सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وعندهم قاصرات الطرف عين. وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. قال هل أنتم مطلعون. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال تالله إن كدت لتردين.
شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين صدق الله العظيم तर्जुमाए कलामे पाक। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। शराब लतीफ़ के जाम का उनमें दौर चल रहा होगा जो रंग की सफ़ेद और पीने वालों के लिए सरासर लज्जत होगी। न उससे दर्द सर हो और न वो उससे मतवाले हों। और उनके पास औरतें होंगी जो निगाहें नीची रखती होंगी और आँखें उनकी बड़ी बड़ी होंगी, गोया वो महफूज बैज़े हैं। फिर वो एक दूसरे की तरफ रुख करके सवाल जवाब करेंगे। एक कहने वाला उनमें से कहेगा कि मेरा एक हमनशीन था जो कहता था कि भला तुम भी ऐसी बातों के बावर करने वालों में हो। भला जब हम मर गए और मिट्टी और हड्डियाँ हो गए तो क्या हमको बदला मिलेगा? फिर कहेगा कि भला तुम उसे झांक कर देखना चाहते हो। इतने में खुद झांकेगा तो उसको वस्त दोज़ख में देखेगा। कहेगा कि खुदा की कसम तू तो मुझे हलाक ही कर चुका था, और अगर मेरे परवरदिगार की मेहरबानी ना होती तो मैं भी इनमें होता जो अजाब में हाजिर किए गए हैं। क्या ये नहीं कि हम आइंदा कभी मरने के नहीं? हाँ, जो पहली बार मरना था सो मर चुके और हमें अजाब भी नहीं होने का। बेशक ये बड़ी कामयाबी है।
ایسی ہی نعمتوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے. بھلا یہ مہمانی اچھی ہے یا تھوہر کا درخت؟ ہم نے اس کو ظالموں کے لیے عذاب بنا رکھا ہے. وہ ایک درخت ہے کہ جہنم کے اسفل میں اگے گا. اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر. سو وہ اسی میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے. پھر اس کھانے کے ساتھ ان کو گرم پانی ملا کر دیا جائے گا. پھر ان کو دوزخ کی طرف لوٹایا جائے گا. انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہی پایا، سو وہ انہی کے پیچھے دوڑے چلے جاتے ہیں. اور ان سے پیشتر بہت سے پہلے لوگ بھی گمراہ ہو گئے تھے، اور ہم نے ان میں متنبہ کرنے والے بھیجے. سو دیکھ لو جن کو متنبہ کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا. ہاں، خدا کے بندگان خاص کا انجام بہت اچھا ہوا ہے. دانتوں کے پیلے پن سے لے کے امپلانٹ تک ہر پرابلم کا سلیوشن ہے. ٹی وی جو دیکھتے ہیں زیادہ تر وہ بچے اوور ویٹ ہونے کا چانسز زیادہ رہتے ہیں. 2 times higher risk of development of TB in smokers. آداب ڈاکٹر، یعنی آپ کی زندگی کا رہنما. کھانے پینے کا چیز ہے اور پینے کا پانی، اس کو بیلنس کرنا ہے. Fertility is a medical as well as a social problem. یوٹرائن کینسر بھی اسموکنگ سے آنے کے چانسز رہتے ہیں. اگر آپ ٹھیک طریقے سے کھانا نہیں لیتے ہو تو شریر جو ہے کمزور پڑ جاتا ہے. صرف کمر کی درد ہی نہیں، آپ کو انفیکشن ہونے کی چانسز رہتی ہے. آداب ڈاکٹر، ایک ایسا شو جہاں ہم جانتے ہیں ایک بیماری کے مختلف پہلو اور ہر ہفتے بات کرتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے بارے میں. اٹھائیے فون، ڈائل کیجئے 040-233-13820 اور 233-13380. دیکھنا نہ بھولیں آداب ڈاکٹر، ایوری تھرسڈے شام 5 بجے ہندوستان میں اور 3:30 بجے UAE میں. مذہب کی نہ صوبوں کی نہ فرقوں کی فقط، واللہ کے ہر دل کی زبان ہے اردو. نہ دیے کا ہے نہ ہوا کا ہے، یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے. یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو اور وہ بجھا نہ ہو. سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، تو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھ. بہت اچھا ہے، واہ واہ. دل سے اپنایا نہ اس نے، غیر بھی سمجھا نہیں. یہ بھی ایک رشتہ ہے جس میں کوئی بھی رشتہ نہیں. برسوں کی رسم و راہ تھی، ایک روز اس نے توڑ دی. ہوشیار ہم بھی کم نہیں، امید ہم نے چھوڑ دی. معیاری شعر و ادب اور اردو زبان کے فروغ کی جانب ETV اردو کی ایک اور پہل. دیکھیے پروگرام انداز بیان ہر پیر تا جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر. آرکشن میں جو ٹربلنس آئی تھی پولیٹیکل، تھوڑا سیمی پولیٹیکل، ایسی کوئی آپ کو ایسی اندیشہ تو نہیں ہے اس کے ریلیز کے آس پاس کوئی ایسی؟ ہر فلم کے ریلیز ہونے کے پہلے آشنکائیں لوگ کرتے ہیں. اب اسی فلم میں کبھی کچھ دنوں پہلے پڑھنے میں آیا کہ کچھ انا ہزارے کی ٹیم کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے بڑی پینی نظر رکھی ہوئی ہے فلم کے اوپر میں، فلم کیسے ہمارے موومنٹ کو دکھاتی ہے، کہیں نگیٹو بات نہیں ہو جانی چاہیے. آنے دو اس کو سامنے، پھر دیکھیں گے. اور موومنٹ کوئی کسی کی بپوتی تھوڑی ہوتی ہے. اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر. دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں،
बेबस आजिज व बेकस बंदा और कर भी क्या सकता है अपने रब के आगे इल्तिजा के सिवा। जो कुछ बंदा सवाल करता है उससे कहीं ज्यादा अल्लाह उसे अता करता है। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब कहता है कि तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करता हूँ। आप हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं इन नंबरात पर 180034544042 और 180034544046 और हमारा STD नंबर है 08415305010। किताब और सुन्नत की रोशनी में रूहानी दुआएं हर जुमा रात 10:30 बजे हिंदुस्तान में और 9 बजे UAE में। तेरा नाम राहते क़ल्बो जान, तेरी शान जल्ले जलालहू, तेरा जिक्र वजहे सुकून अमा, तेरी शान जल्ले जलालहू, तेरा नाम राहते क़ल्बो जान, तेरी शान जल्ले जलालहू, तेरा जिक्र वजहे सुकून अमा, तेरी शान जल्ले जलालहू। मेरे क़ल्ब तीरा को नूर दे, मुझे आजिज़ी का शऊर दे, मेरे क़ल्ब तीरा को नूर दे, मुझे आजिज़ी का शऊर दे, मेरी लाज रख सरे दुश्मना, तेरी शान जल्ले जलालहू, तेरा नाम राहते क़ल्बो जान, तेरी शान जल्ले जलालहू। ये जो अर्शो फर्श जो नूर है, ये तेरे करम का ज़हूर है, ये जो अर्श फर्श जो नूर है, ये तेरे करम का ज़हूर है। ऐ मेरे खुदा तू नहीं कहाँ, तेरी शान जल्ले जलालहू, ऐ मेरे खुदा तू नहीं कहाँ, तेरी शान जल्ले जलालहू, तेरा नाम राहते क़ल्बो जान, तेरी शान
تیری شان جل جلالہ، سر حشر کر میری مغفرت، ملے دو جہان میں عافیت، سر حشر کر میری مغفرت، ملے دو جہان میں عافیت، بطفیل سرور دو جہاں، تیری شان جل جلالہ، بطفیل سرور دو جہاں، تیری شان جل جلالہ، تیرا نام راحت قلب و جاں، تیری شان جل جلالہ، تیرا ذکر وجہ سکون امان، تیری شان جل جلالہ، تیرا نام راحت قلب و جاں۔ سوال آپ کے، جواب ہمارے۔ ناظرین السلام علیکم۔ دینی سوال جواب کے آج کے اس پروگرام میں میں ارجمند علی خان آپ کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، آج آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے پروفیسر بدرالدین الحافظ صاحب کو، جو دارالعلوم دیوبند سے فاضل ہیں اور آپ نے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں کافی عرصے تک اسلامیات کی تعلیم بھی دی ہے۔ تو آئیے آج اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس پہلے خط سے۔ حافظ صاحب، آج یہ پہلا خط ہمارے پاس ہے حکیم واسع موہانی جمالی صاحب کا، حیدرآباد سے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جنازہ گھر یا دکان کے سامنے سے گزرے تو کیا اس وقت کھڑا ہونا ضروری ہے؟ دیکھیے، کھڑا ہونا جنازے کے احترام میں کوئی فرض یا واجب تو ہے نہیں۔ اگر آپ احتراماً کھڑے ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا لازمی نہیں ہے کھڑا ہونا اس کے لیے۔ ہاں، البتہ کاندھا دینا سنت ہے۔ آپ تھوڑا سا 40 قدم کا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ جنازے کے ساتھ 40 قدم چلیں تو سنت ہے، اور کاندھا دینا سنت ہے۔ تو اس لیے ظاہر ہے کہ کھڑے ہی ہو کے دونوں کام ہوں گے، تو اگر کوئی شخص کھڑا ہو جاتا ہے اس نیت سے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر صرف وہ دکان سے اتر کے کھڑا ہو جائے گا، بس احترام کر کے بیٹھ جائے گا، یہ تو نہ کوئی واجب ہے نہ فرض ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس طرح کی بات۔ آگے یہ پوچھتے ہیں حافظ صاحب کہ نماز جنازہ میں کسی کے لیے کتنا انتظار کیا جانا چاہیے؟ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جماعت جو ہے وہ تیار ہوتی ہے اور لوگوں کا انتظار ہوتا رہتا ہے، تو کتنا انتظار کیا جانا چاہیے؟ دیکھیے، اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو جلدی سے جلدی دفن کرو۔ اگر نماز کا وقت آ جائے تو اس کو جلدی سے جلدی ادا کرو۔ اگر کوئی عورت لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کی شادی میں جلدی کرو۔ یعنی یہ ایسے کام ہیں کہ جس میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ تو نماز کے لیے یا نماز پڑھانے کے لیے کسی کا انتظار کرنا ضروری تو ہے نہیں، اور آپ جتنی تاخیر کر رہے ہیں، کسی وجہ سے بھی کر رہے ہوں، چاہے کوئی رشتہ دار آنے والا ہے اس کے لیے تاخیر آپ کر رہے ہیں، تو سنت کے تو آپ خلاف کر رہے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ فرض یعنی جو فرض ہے یا ضروری ہے وہ صرف اتنا ہے کہ انتقال کے بعد جلدی سے جلدی غسل دے کر کفنا کر اور نماز جنازہ پڑھائیے اور دفن کر دیجیے، چاہے رات ہو، چاہے دن ہو، چاہے دوپہر ہو، کوئی وقت بھی ہو۔ اس میں تاخیر کسی طرح کی نہیں ہونی چاہیے، اور نہ یہ کوئی وقت متعین ہے کہ صاحب اتنی دیر انتظار کریں۔ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان وقت کا متعین ہونے کا تو بات الگ ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ خلاف سنت ہے۔ اچھا حافظ صاحب، کسی کو اگر نماز جنازہ کی ترکیب نہ آتی ہو صحیح طرح سے تو وہ پڑھ سکتا ہے نماز جنازہ؟ بس وہ نماز جنازہ میں جیسے پوری جماعت کے لوگ کھڑے ہیں ایسے ہی وہ بھی کھڑا ہو جائے، بھئی اللہ اکبر تو کہنا جانتا ہی ہوگا، امام کے ساتھ وہ اللہ تکبیر کہہ لے۔ اب اگر اس کو نماز نہیں آتی، بالکل بھی کچھ نہیں آتا ہے،
حالانکہ اس میں کوئی قرآن شریف تو پڑھنا ہوتا نہیں ہے بھائی، سبحانک اللہم ہے یا درود شریف ہے یا دعا ہے، تو یہ چیزیں ایسی ہیں، بہرحال وہ یاد تو کرنی پڑیں گی۔ اگر کسی کو نہیں یاد ہے تو وہ کچھ نہ پڑھے اور احتراماً کھڑا رہے، جیسے امام تکبیر کہتا رہے وہ بھی کہہ لے، بہرحال وہ اس نے شرکت کر لی گویا کہ، اور بہرحال اتنا کافی ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ الگ ہی کھڑا رہے، پاک ہو کر وضو کر کے اور جماعت میں شریک ہو جائے، نہیں یاد ہے تو خاموشی سے کھڑا رہے۔ ویسے پڑھتے کیا ہیں حافظ صاحب؟ شروع میں ثنا پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد درود شریف؟ ہاں، اس کے بعد درود، یعنی ایک پہلی تکبیر ہوئی تو ثنا پڑھی، اور اس کے بعد دوسری تکبیر ہوئی تو درود شریف پڑھا، تیسری تکبیر ہوئی تو دعا پڑھی جاتی ہے۔ وہاں بالغ مرد اور عورت کے لیے دعا الگ ہے، اور بچے کے لیے، لڑکی اور لڑکے کے لیے دعا الگ ہے، تو وہ تو ظاہر ہے کہ یاد ہی کرنی پڑے گی۔ پھر چوتھی تکبیر کہہ کے، جب دعا سے بھی آپ فارغ ہو گئے تو چوتھی تکبیر کہہ کے آپ داہنی طرف اور بائیں طرف سلام پھیر دیجئے، نماز آپ کی ختم ہو گئی۔ یعنی یہ اصل میں اس کا نام تو نماز ہے، اردو میں جو مشہور ہے، لیکن یہ تو ایک دعا ہے، کیونکہ صلاۃ عرب میں اگر آپ نے سنا ہو تو وہاں صلاۃ کا لفظ ہی کہا جائے، الصلاۃ علی المیت، الصلاۃ علی المیت، تو وہ صلاۃ کیا، دعا جو کی جاتی ہے، کیونکہ نماز میں تو رکوع سجدہ ضروری ہے، اس میں رکوع سجدہ تو ہوتا نہیں ہے، تو اس لیے یہ تو ایک دعا ہے، اور اس میں دعائی قرآن پڑھا ہی نہیں جاتا بالکل سری سے، تو اس میں تو دعا ہی کی جاتی ہے مرنے والے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما۔ حافظ صاحب، عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب نماز جنازہ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ جو ہیں وہ جوتے اتار کر اپنے پیروں کے پاس رکھ لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہی پڑھتے ہیں میں جوتوں کے، تو اس میں کون سی چیز جو ہے وہ صحیح ہے؟ دیکھیے بھائی، یہ تو جوتوں کا اتارنا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ بہت سی جگہ، یہاں تو اگر آپ کہیں لان میں پڑھ رہے ہیں یا بہت اچھی جگہ مسجد ہی میں اگر صحن میں پڑھ رہے ہیں تو وہاں تو صاف ستھرا ہے، وہاں تو جوتا ہوتا ہی نہیں، لیکن بعض جگہ سڑکوں پہ نماز ہوتی ہے، مسجدوں کے سامنے نماز ہوتی ہے، تو وہاں تو سڑک اتنی گندی ہے، اس کے اوپر اتنی گندگیاں پڑی رہتی ہیں، کوڑے ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، تو وہاں اگر آپ اس جوتے کو اتار کے پیر کو اس پر رکھ دیں گے تو وہ تمام گندگی پیر رکھا جائے گا، اس لیے جوتا اتارنا کوئی لازمی ضروری نہیں ہے، بہت سے بہت اتارا بھی جائے تو جوتے کے اوپر ہی پیر رکھ لیا جائے بس۔ اور اگر لان وغیرہ میں آپ پڑھ رہے ہیں یا بہت صاف ستھری جگہ ہے تو وہاں جوتا اتار دیجیے، لیکن جوتے کا اتارنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اچھا حافظ صاحب، جیسا کہ نماز کے لیے جگہ کا پاک ہونا شرط ہے، تو جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ سڑکوں وغیرہ پر بھی نماز ہوتی ہے جنازے کی، جی، تو اس صورت میں پاکی کا کوئی مطلب کوئی پتہ تو بالکل ہوتا آپ نہیں؟ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن وہ جو آپ نے کہا کہ نماز کے لیے جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، وہی فرائض نماز ہے یا نفل نماز ہے جس کو ہم نماز ہی کہتے ہیں، صلاۃ الفجر ہے، صلاۃ الظہر ہے، صلاۃ